अमर बेन बाब 23। मुझे ज़ारा मसूद कहते हैं। उनके तारुफ के बाद उसने अपना तारुफ करवाया था। जहांगीर माज ने उसे खासी गहरी नज़रों से देखा। ये जानकर खासा अफसोस हुआ। मेरा ख्याल था आपको कुछ और कहते होंगे। ज़ारा ने दिलचस्पी से उन्हें देखा। मसलन क्या कहते होंगे? किस जुबान में, उर्दू में या इंग्लिश में? जहांगीर ने उसकी मुस्कुराहट के जवाब में उतनी ही खूबसूरत मुस्कुराहट पास की थी। दोनों में। उर्दू में दिलरुबा, दिलनशी, दिलकश, महवश, और इंग्लिश में उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। हेलन ऑफ ट्रॉय, क्लोपेट्रा, मून गॉडेस निम्फ, सिंथिया, प्रिंसेस। जहांगीर की फहरिस्त और लंबी हो जाती अगर ज़ारा के हलक से बेख्तियार एक कहकहा ना निकलता। वेरी फ्लैटरिंग, उसने हंसते हुए जहांगीर से कहा। यकदम ही जहांगीर में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। खूबसूरत औरत की तारीफ ना करना जुल्म है और मैं बहरहाल जालिम नहीं हूँ। शराब का ग्लास दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए उसने ज़ारा की बात का जवाब दिया। एक दिन में कितनी औरतों को इस जुल्म से बचाते हैं? जहांगीर उसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुराया। दिन में नहीं, सिर्फ रात को। दिन में मैं ऑफिस होता हूँ, अलबत्ता रात को पार्टीज में यही काम करता हूँ। जहांगीर मास उस रात पहली बार ज़ारा से कराची के एक होटल में मिला था। वो वहाँ एक फैशन शो अटेंड करने आया था और ज़ारा मॉडल्स में से एक थी। शो के बाद डिनर के दौरान एक दोस्त ने उन दोनों को एक दूसरे से मुतारिफ करवाया। ज़ारा को पहली ही नज़र में वो अच्छा लगा था और उसके साथ होने वाली गुफ्तगू के आगाज ने उसकी दिलचस्पी को कुछ और बढ़ा दिया। जहाँ तक जहांगीर का ताल्लुक था तो उसे हर खूबसूरत औरत में दिलचस्पी पैदा हो जाती थी और ज़ारा के लिए भी उसने ऐसी ही दिलचस्पी महसूस की थी। पार्टीज में उसके अलावा और क्या करते हैं? ज़ारा ने उसके साथ गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हुए कहा। यही करता हूँ जो इस वक्त कर रहा हूँ। और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? जवाब देने के बजाय उसने ज़ारा से सवाल किया। हम बातें कर रहे हैं। आप बातें कर रही होंगी, मैं बातें नहीं कर रहा। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं रोमांस कर रहा हूँ, उसने कमाल एतमाद से कहा। चंद लम्हों के लिए ज़ारा उसका चेहरा देखकर रह गई, फिर बेसाख्ता हंसी। तो आप रोमांस कर रहे हैं? बिल्कुल, हर खूबसूरत औरत से रोमांस करते हैं। इस बार ज़ारा ने बड़े अंदाज से कहा। नहीं, जिनसे नहीं मिलता उनसे नहीं करता। वो उसकी बात पर एक बार फिर हंसी। आप खासी दिलचस्प बातें करते हैं। फॉरेन सर्विस वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर खासा अच्छा हो गया है। फॉरेन सर्विस वालों की और भी सेंसेस खासी अच्छी हो गई हैं। सिर्फ मौका मिलने की बात है। अच्छी मॉडलिंग करती हैं आप। इस बार उसने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। थैंक यू। आप अक्सर फैशन शोज में आते हैं? अक्सर तो नहीं, मगर आता जाता रहता हूँ। इसका मतलब है आपसे दोबारा कभी मुलाकात भी हो सकती है। दोबारा मुलाकात के लिए किसी फैशन शो में आना जरूरी नहीं है। आप जब चाहें मुझसे मिल सकती हैं। ये मेरा कार्ड है। ज़ारा ने उसका कार्ड पकड़ लिया। आप तो खासे मसरूफ रहते होंगे, फिर किसी से मिलना खासा मुश्किल होता होगा। ज़ारा ने कार्ड का जायजा लेते हुए कहा। खूबसूरत औरतों के लिए हर मसरूफियत ख़त्म की जा सकती है और आप खूबसूरत हैं। इससे कॉम्प्लीमेंट समझूं, नहीं ट्रिब्यूट। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेखौफी से उसे देखती रही। मुझे लगता है आपसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंची थी। मैं भी यही सोच रहा था कि इसके बाद आपसे ये कहूँ कि मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। चंद लम्हों की तामिल के बाद ज़ारा ने अपना पर्स खोलकर अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस उसे थमा दिया। उनके दरमियान होने वाली ये पहली मुलाकात आखिरी साबित नहीं हुई। जहांगीर ने दूसरे दिन ही उसे फ़ोन किया था और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। ज़ारा 70 की दिहाई की एक खासी मशहूर मॉडल थी। उसने अपना करियर 60 की दिहाई के आखिरी चंद सालों में शुरू किया और अपने बेबाक अंदाज की वजह से बहुत जल्द ही वो बहुत मकबूलियत इख्तियार कर गई। मगर उसकी तरह मॉडलिंग में बहुत से नए चेहरे आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए और मकबूलियत की जिस सीढ़ी पर वो 60 की दिहाई के आखिरी सालों में जा खड़ी हुई थी, चंद सालों में आहिस्ता आहिस्ता वो वहां से नीचे आने लगी। बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक एक ईरानी फैमिली से था। वो बहुत अरसे पहले पाकिस्तान आकर सेटल हो गई थी। वो 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और मॉडलिंग का आगाज उसने सिर्फ शौकिया तौर पर किया।
پھر آہستہ آہستہ اس شعبے میں اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس کے والدین نے اس شعبے میں آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی ماں خود بھی کسی زمانے میں ایک مشہور سنگر رہ چکی تھی، جبکہ اس کا باپ بھی بہت عرصے اسٹیج کے ساتھ منسلک رہا تھا۔ ماڈلنگ کے شعبے میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس سے بڑے دونوں بھائی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں ہی انگلینڈ میں تھے۔ مالی طور پر اسے شعبے سے منسلک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے وراثت میں اچھا خاصا ترکہ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے زیادہ رشتہ دار امریکہ اور یورپ میں سیٹل تھے۔ پاکستان میں صرف چند ایک ہی تھے جنہیں وہ اپنا رشتہ دار کہہ سکتی تھی، مگر وہ بھی بہت قریبی نہیں تھے۔ خود وہ اس حد تک اس ماحول میں رچ بس چکی تھی کہ اس کے لیے پاکستان چھوڑ کر جانا آسان نہیں رہا تھا، کیونکہ یہاں وہ اپنی ایک شناخت بنا چکی تھی اور مقبولیت یا شہرت کا مزہ چکھنے کے بعد مکمل طور پر اس سے قطع تعلق کرنا خاصا دشوار کام تھا۔ اس لیے زارا نہ صرف ایران یا اپنے بہن بھائی کے پاس نہیں گئی، بلکہ وہ ماڈلنگ کے شعبے کے ساتھ منسلک رہی۔ ابتدائی طوفانی قسم کی شہرت کے بعد آہستہ آہستہ اس کا جادو اس وقت ختم ہونے لگا جب بہت سی دوسری لڑکیاں بھی اس شعبے میں آنے لگیں، اور ان کم عمر لڑکیوں نے نہ صرف اس کی مارکیٹ ویلیو کو اچھا خاصا متاثر کیا، بلکہ اس کی مقبولیت میں بھی کافی کمی ہو گئی۔ کسی دوسری ماڈل کی طرح ڈپریشن یا فرسٹریشن کا شکار ہونے کے بجائے زارا نے حقیقت پسندی سے حقائق کو تسلیم کیا۔ وہ جان گئی کہ اب وہ زیادہ دیر کیمرے کے سامنے نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی پروفیشنل اور گلیمرس لائف کے اختتام پر کھڑی تھی، اور اب اسے کیا کرنا تھا؟ شادی کر کے اس فیلڈ سے الگ ہو جانا تھا۔ اور جن دنوں جہانگیر ماس سے اس کی ملاقات ہوئی، ان دنوں وہ شادی کے بارے میں نہ صرف فیصلہ کر چکی تھی، بلکہ شناسا مردوں کو اس سلسلے میں جانچ اور پرکھ بھی رہی تھی۔ جہانگیر ماس کو بھی اس نے انہی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ خود جہانگیر ماس کے نزدیک اس رات اس سے ہونے والی ملاقات بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے زارا مسعود کو بھی ان بہت سی دوسری عورتوں کی طرح ہی لیا جن سے اس کی دوستی تھی اور جنہیں وہ وقت گزاری کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ فورن سروس میں آنے کے بعد ابھی وہ فورن آفس میں کام کر رہا تھا اور اپنی پہلی باقاعدہ پوسٹنگ کا منتظر تھا۔ 27 سال کا نوجوان، ہینڈسم اور ایک بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ آفیسر اپنی ساری خوبیوں اور خامیوں سے نہ صرف واقف تھا، بلکہ اپنے ہتھیاروں کو بر وقت اور پوری مہارت سے استعمال کرنے میں بھی ماہر تھا۔ اپنے لمبے اور شاندار کیریئر کے آغاز پر ہی وہ ایسی سرگرمیوں میں انوالو ہونا شروع ہو گیا تھا جن میں انوالو ہونے کے لیے خاصے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقدار کا جو نیا سیٹ اپ اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، فورن سروس میں آنے کے بعد اس نے ان پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی بھی چیز اس کے کیریئر سے بڑھ کر نہیں تھی، نہ کوئی خونی رشتہ اسے جذباتی کرتا تھا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی دوسری ایسی چیز تھی جس کے بغیر وہ رہ نہ سکتا ہو، سوائے روپے کے۔ جہانگیر ماس کے نزدیک زندگی ایک بہت ہی ریشنل اور منطقی چیز تھی، اور اس میں کامیاب ہونے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے بھی 2 خصوصیات کا اپنے اندر رکھنا ضروری تھا۔ اس کے نزدیک اخلاقیات کی وہی اقدار تھیں جو اس نے اپنی زندگی کے لیے منتخب کر لی تھی۔ وہ کسی بھی کام کو اس کے اچھے یا برے ہونے کی بنیاد پر نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر کام کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا کہ وہ کام اس کے لیے کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ہے، اور وہ ان اقدار کو اپنانے والا واحد شخص نہیں تھا۔ جس سوشل سرکل میں وہ موو کرتا تھا، وہ اسی جیسے لوگوں پر مشتمل تھا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا کوڈ آف ایتھکس بھی اس سے ملتا جلتا تھا، اور اس کے لیے اپنے خاندان میں اس کے بڑے بھائی انہی اصولوں اور نظریات پر عمل پیرا تھے جنہیں اب وہ اپنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باپ ماس حیدر کی فلسفی کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی یہی محسوس کرتا تھا کہ اس کے باپ کی فلسفی بہت آؤٹ ڈیٹڈ شے ہے جس کو اپنانے والا شخص اس دنیا میں نہیں چل سکتا، جس میں جہانگیر ماس اور اس کے بھائی رہتے تھے۔ وہ ڈرنک کرتا تھا، اس کی بہت سی گرل فرینڈز تھیں، اپنی جاب سے روپیہ بنانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا، اور وہ بہت زیادہ ایمبیشیس تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زارا مسعود سے ہونے والی پہلی ملاقات کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح زارا سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ فورن سروس کے ساتھ منسلک اکثر لوگوں کی طرح
اسے بھی میڈیا سے متعلقہ لڑکیاں خاصی اٹریکٹ کرتی تھیں، چاہے وہ ایکٹرز ہوں یا پھر ماڈلز۔ ذاتی طور پر بھی وہ ایسی عورتوں کو بہت پسند کرتا تھا جو بہت آزاد خیال، بے خوف اور بے باک ہوں، اور زارا بھی ایسی ہی ایک عورت تھی۔ مگر زارا کے ساتھ دوستی ہونے کے بعد اسے احساس ہونا شروع ہوا تھا کہ اس میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی خاص کشش بھی ہے جو مردوں کو خاص طور پر فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس نے پارٹیز میں بہت بڑے لوگوں کو اس کے سامنے بچتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ پارٹیز میں شرکت کرتے وقت وہ بڑی خاموشی سے سب کچھ دیکھتا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی پوسٹنگ ہو گئی۔ لیکن باہر جانے سے پہلے اس نے زارا کو پروپوز کر دیا تھا۔ زارا نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر یہ پروپوزل قبول کر لیا۔ وہ جہانگیر کی طرف اسی مقصد کے لیے بڑھی تھی، مگر اسے حیرت ہوئی تھی، وہ اس بات سے بھی واقف تھی۔ وہ انتہائی ضدی ہے، یہ بات بھی اس کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی، مگر وہ یہ بات نہیں جان سکی تھی کہ اس کے نزدیک رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جہانگیر نے جب اپنے گھر والوں کو اپنی پسند سے آگاہ کیا تو گھر میں ویسا ہی ہنگامہ اٹھا تھا جیسے اس کے بڑے بھائیوں کی اپنی پسند سے کی جانے والی شادیوں پر اٹھا تھا۔ تم نے اپنے بھائیوں کی زندگی سے واقعی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ورنہ تم کبھی اس طرح ایک ماڈل کو بیوی بنانے کی خواہش نہ کرتے، معاذ حیدر نے اس سے کہا تھا۔ زارا اچھی لڑکی ہے اور وہ ایسے بھی شادی کے بعد ماڈلنگ چھوڑ رہی ہے۔ تم کو ایک بہت اچھی بیوی کی ضرورت ہے اور زارا ویسی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تم اتنی بولڈ لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کبھی بھی تم دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے تو وہ تمہیں بڑی بے خوفی کے ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی، جبکہ تمہیں ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ہر حال میں تمہارے ساتھ رہ سکے۔ تمہارے ساتھ نبھا کرنا کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوگا، مگر زارا جیسی لڑکیاں تمہارے جیسے مردوں کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایک خاندانی لڑکی کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں کسی خاندانی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ مجھے زارا جیسی ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ آپ اس شادی کی اجازت دیں گے تب بھی، اور نہیں دیں گے تب بھی مجھے شادی زارا سے ہی کرنی ہے۔ باپ کے لمبے لیکچر کے بعد اس نے بڑے سکون سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ معاذ حیدر نے اس کے بعد اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے اسے شادی کی اجازت دے دی۔ باہر جانے سے پہلے بہت دھوم دھام سے اس نے زارا کے ساتھ شادی کر لی۔ زارا نے شو بزنس چھوڑ دیا تھا۔ وہ عمر میں جہانگیر سے 2 سال بڑی تھی، مگر جہانگیر کے قد و قامت کی وجہ سے یہ فرق کبھی نمایاں نہیں ہوا۔ جہانگیر سے شادی پر وہ بے حد خوش تھی۔ شادی کی تقریبات میں جہانگیر کے والدین کی ناپسندیدگی بھی اس سے چھپی نہیں رہی تھی، مگر اسے اس بات پر اعتراض نہیں ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر کے بجائے کوئی دوسری فیملی بھی اپنے بیٹے کی ایک ماڈل گرل سے شادی کرنے پر اسی طرح اعتراض کرتی، مگر وہ مطمئن تھی کہ شوبز کو چھوڑنے کے بعد آہستہ آہستہ جہانگیر کی فیملی اسے قبول کر لے گی۔ شادی کے بعد وہ جہانگیر کے ساتھ انگلینڈ چلی آئی تھی۔ جہانگیر یہاں آنے کے بعد اپنی جاب میں مصروف ہو گیا تھا۔ لندن میں جہانگیر کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، مگر اس کے باوجود تفریح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ زارا کے ساتھ ان تقریبات میں جاتا رہتا جس میں اسے مدعو کیا جاتا۔ زارا کو کراچی اور یہاں کی زندگی میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہاں بھی اسی طرح ہر رات کسی نہ کسی تقریب میں شرکت کرتی رہتی، اور یہاں بھی وہ کوئی شام بیکار نہیں گزارتی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ وہاں وہ اپنے حوالے سے جانی جاتی تھی اور یہاں وہ جہانگیر کے حوالے سے، اور اسے جہانگیر کے حوالے سے جانے جانا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس شام بھی وہ جہانگیر کے ساتھ پاکستانیوں کی طرف سے آرگنائز کی جانے والی تقریب میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب جہانگیر نے اس سے کہا، آج اس پارٹی میں تمہیں ایک آدمی سے ملواؤں گا، سعید سبحانی۔ ہوٹل انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی بہت سی اسٹیٹس میں ہوٹل چلا رہا ہے۔ بیوی امریکن ہے، اس وجہ سے یہاں کی نیشنلٹی بھی ہے اس کے پاس۔ زارا نے کسی دلچسپی کے بغیر اس شخص کا تعارف سنا تھا۔ وہ اس وقت مسکارا لگانے میں مصروف تھی۔ میں اس آدمی کا ایک ہوٹل خریدنا چاہتا ہوں جو یہ کچھ عرصے تک بیچنے والا ہے۔ زارا کا ہاتھ رک گیا۔ جہانگیر، تم ہوٹل خریدنا چاہتے ہو؟ تم جاب چھوڑ رہے ہو؟ نہیں تو پھر ہوٹل؟ سائیڈ بزنس کے طور پر؟
मगर तुम्हें तो जॉब के अलावा कुछ और करने की इजाजत नहीं है। वो कुछ उलझी। हाँ, सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को भी जॉब के अलावा कुछ और करने की इजाजत नहीं होती, मगर सब करते हैं। क्या तुम ये बात जानती हो कि हमारे सफीर वॉल स्ट्रीट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं? बल्कि सिर्फ मौजूदा सफीर ही नहीं, हर आने वाला यहाँ आकर यही करता है। और मौजूदा सफीर तो एम्बेसी के फंड्स को भी नाजायज तौर पर इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े मजे से टाई की नोट लगाते हुए बता रहा था। मगर ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ एम्बेसी में जो एजेंसीज के आदमी होते हैं वो गवर्नमेंट को ऐसी चीजों के बारे में इन्फॉर्म नहीं करते होंगे, मगर गवर्नमेंट के अपने बहुत से लोग भी सफीर साहब के जरिए से अपने बहुत से काम करवाते रहते हैं, इसीलिए ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन दबा दी जाती है। वैसे भी सफीर के भाई कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। उनके ससुर